اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر تن و تشنی شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت مصر میں پھیل گئی تھی۔ دراصل ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور آگے پھل رکھ دیے، جن کو وہ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ عورتوں نے فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا تھا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتے ہی عورتوں کی نگاہ جب آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ رب الجلال اور جمال یوسف سے بے خود ہو گئی۔ رب و جلال اور جمال یوسف سے بے خود ہو گئی، پھر ان تیز چھریوں اور چاقوؤں سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا اس کو قطع کرنے کے لیے یہی مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان ہی دنوں میں 2 غلام بادشاہ کے جیل میں داخل ہوئے، جن میں ایک ساقی اور دوسرا روٹیاں پکانے والا باورچی تھا۔ زہر کے الزام میں یہ دونوں جیل میں گئے اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی جیل میں داخل ہوئے۔ تو رات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے علمی اور عملی جوہر کی وجہ سے قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے، اور قید خانہ کا داروغہ آپ علیہ السلام کے حلقہ احباب میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام قید خانے کے بالکل مختار ہو گئے اور خداوند تعالیٰ نے وہاں بھی آپ علیہ السلام کو تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی خوبیاں جیل میں مشہور ہو گئی تھیں۔ کثرت سے عبادت اور خدا ترسی، علم و عمل، حسن و سلوک وغیرہ کی وجہ سے جیل میں مشہور ہو گئے۔ قیدیوں کی دلجوئی اور تیمارداری کی بنا پر یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا کے سچے پیغمبروں کے سچے دین کو مانا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہوں، خود میرے باپ دادا پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام فی الواقع جو بھی راہ ریاست پر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اتباع کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پر نور کر دیتا ہے، اس کے سینے کو معمور کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قید خانہ کے رفیقو، ذرا سوچو تو کرو کہ عبادت کے لیے متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے؟ تم تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں دی، اور سب حکم خدا ہی کا ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر دوسرے کسی کی عبادت نہ کریں، یہی توحید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں قیام کی مدت 12 سال تھی، اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 14 سال رہے۔ 14 سال رہے۔ ایک دن بادشاہ مصر نے، جس کا نام ریان تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائے موٹی گاؤں کو نگل گئی، اور 7 سرسبز و شاداب بالیں اور 7 خشک بالیوں نے سبز کو کھا لیا۔ صبح کو بادشاہ گھبرایا اور بیدار ہوا، مصر کے دانشمندوں سے دریافت کیا، دانشمندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی۔ تب بادشاہ کے ملازم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ملک میں خوب اناج کی فراوانی ہوگی اور خوشحالی ہوگی۔ اناج کی یہ فراوانی اور خوشحالی 7 سال تک رہے گی، اس کے بعد 7 سال تک خشک سالی رہے گی اور قحط پڑے گا، اور پچھلے 7 سالوں کی خوشحالی بدحالی میں بدل جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، اب اس کا
کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر میں دہقانوں کو کوشش سے زراعت کرنے کا حکم صادر کرو، اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار میں بھی قوت لاموت کا خرچ کریں۔ باقی غلہ جمع بما خوشوں کے جمع کریں۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کروں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر متصرف کر دیا۔ پھر عزیز مصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو مختار کل بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام ملک سے محصول قلیل و کثیر جمع کر کے اس مکان کو بھر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر قحط شروع ہو گیا۔ 7 سال کا کچھ بھی کسی کے پاس نہ رہا۔ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، مسکینوں غریبوں کو کھلاتے رہے، غنی اور فقیروں سے دبلے ہو گئے۔ جو لوگوں کا مال و متاع تھا سب ختم ہو گیا، تو مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا۔ سب لوگ مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے قحط کے ختم ہونے پر لوگوں کو آزاد کر دیا۔